ناظرین، آج لاہور کی دو عدالتوں میں دو مختلف نتائج سامنے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما جہانگیر ترین اپنے بیٹے علی ترین کے ہمراہ پہلے سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہوئے اور سیشن کورٹ کی جانب سے ان کی 3 مئی تک کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب میاں شہباز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، خواجہ سعد رفیق ہے، خواجہ سلمان رفیق ہے، رانا ثناء اللہ ہے، جنہیں ادارے انکوائری سٹیج کے اوپر ہی گرفتار کر لیتے ہیں اور بعد میں انہیں عدالت کی جانب سے ضمانت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے سال شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ جو کہ ایف آئی اے کے سربراہ واجد زیاد نے سبمٹ کی تھی، اس میں یہ باقاعدہ طور پر کیٹیگوریکلی لکھا گیا تھا کہ جہانگیر ترین اس سارے شوگر سکیم کے اندر ملوث ہیں، انہیں آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مستاق جہانگیر ترین جب بھی عدالت میں پیش آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے، اپنے ساتھ کوسٹرز میں 30 اراکین پارلیمنٹ بھیڑ بکریوں کی طرح بھر کے لاتے ہیں اور ان اراکین پارلیمنٹ کے اندر آپ کے صوبائی وزراء بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کے راجہ ریاض بھی شامل ہوتے ہیں، جو کھلے عام الزام عائد کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر ان تمام تر انتقامی کارروائیوں کے پیچھے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا جو دعویٰ تھا کہ جو احتساب ہوگا وہ اپوزیشن اور حکومت کے لیے یکساں ہوگا، عملی طور پر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ڈاکٹر فرزانہ ارشد، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر فرزانہ، یہ جہانگیر ترین جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے اراکین پارلیمنٹ بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، کیا یہ عمران خان کے اوپر پریشر بلڈنگ ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس پریشر بلڈنگ کا شکار ہو رہے ہیں؟ بالکل، جیسے آپ نے بات کی کہ جس طریقے سے وہ آتے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے ان کی میڈیا اپیرنس دیکھی ہے، جس طریقے سے ہم نے ان کے ڈنر ارینجمنٹس دیکھے ہیں، دیکھیے خان صاحب کی حکومت جو ہے ایک بہت ہی تھن میجورٹی کے اوپر ہے، اور وہ بنیادی طور پہ میسج ہی جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی نیب کی طرف ڈوری ہلائیں گے ہماری۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ پچھلے سال سے یہ بات واضح ہو گئی، انہوں نے پہلے فورینزک لیے، وہ 1.5 سال ہو گئے ساری باتوں کو، تو اس کے بعد سے نیب کی طرف کیس کیوں نہیں گیا؟ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کتنے شارٹ ٹیمپرڈنس دکھائی گئی، کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہوئے اپوزیشن کی جانب، بالخصوص پی ایم ایل این کی جانب، ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے۔ پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف، جن کی آج بیل ہوئی ہے، ان کو 2-3 دفعہ اریسٹ کیا گیا، زیادہ تر وقت انہوں نے 2018 کے بعد سے جیل میں گزارا ہے۔ کس چیز کے اوپر گزارا ہے؟ کون سے ریفرنس ہیں؟ کون سے ریفرنس کے اندر ایسی تحقیقات ہیں جس میں وہ پیش نہیں ہو رہے تھے یا ان کے دوڑ جانے کے چانسز تھے جس کی وجہ سے انہیں بار بار اریسٹ کیا گیا؟ اور اس کے مقابلے میں جہانگیر ترین کے اوپر کوئی نیب لاگو نہیں کیا گیا۔ ایف آئی اے کی انکوائریاں چل رہی ہیں جو کہ بالکل نامینل ہیں۔ اچھا ڈاکٹر فرزانہ، جب بھی اپوزیشن کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے جو کہ آپ کر رہی ہیں کہ زیادہ تر اپوزیشن لیڈر کو وچ ہنٹنگ کا، اسٹیٹ پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو حکومتی اراکین بڑے شوق سے 2 نام لیتے ہیں، ایک علیم خان کا اور ایک سبطین خان کا۔ کیا کہیں گی آپ؟ کیا وہ صرف ایکویشن بیلنسنگ تھی؟ میں کہتی ہوں کہ کسی لحاظ سے بھی گورنمنٹ کے جو سرکلز ہیں وہ اپنی پوزیشن کو بیلنس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، بیلنس کہاں سے ہمیں نظر آئے گا؟ کیا کسی کے اوپر مطلب وچ ہنٹنگ کی تو ایکسٹریم ایگزامپلز موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن کا مقدمہ ڈال دیا گیا، ایسے مقدمات تو مارشل لاء دور میں ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ جس طریقے سے شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز، مطلب پنجاب کے اپوزیشن لیڈر، فیڈرل گورنمنٹ کے اپوزیشن لیڈر، وہ جیل میں رکھے گئے ہیں۔ کون سے ریفرنسز ہیں؟ کسی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون سے ریفرنسز ہیں اور کس قسم کی ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں۔ وہ فلانی شے ہے، وہ تمکانی چیز ہے، الٹیمیٹلی نکلتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا ڈاکٹر فرزانہ، بیلنس تو ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرزانہ، پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ ناموس رسالت کے معاملے پر جو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش ہوئی، جو بحث ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح سے نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہمیں ایک قربت نظر آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس قربت کے بعد میاں شہباز شریف کی جو رہائی کا فیصلہ ہے، کیا اس میں کوئی کنیکشن ہے ڈاکٹر فرزانہ؟ میں بالکل اس کو اس اینگل میں نہیں دیکھ رہی۔ ویسے دیکھیں، کوئی کنیکشن اگر آپ کوئی اسٹیبلش کرنا چاہے تو وہ ایزمپشنز کے اوپر ہوگا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔
دیکھیں بلکہ وہاں تو بڑی گرما گرمی نظر آئی. ہم نے دیکھا کہ جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسپیکر اس کو بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے, اس کے اوپر بات نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے, اور ابھی بھی وہ ایک اچھی خاصی ٹینشن چل رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اسپیکر نے ایک نوٹس دیا ہوا ہے معافی مانگنے کا, اور ادھر سے شاہد خاقان عباسی نہیں, جس طرح علی محمد خان اور احسن اقبال نے ایک دوسرے کو ناموس رسالت کا مجاہد قرار دیا, اور اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بڑی ہمیں آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ نظر آئی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ساری کاروائی سے دور رہی تھی. ڈاکٹر فرزانہ, بالکل یہ ایک فرق تو نظر آیا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ویسے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ہمارے ملک کی سیاست کی, اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ مذہبی سائیڈ کا ووٹ بینک رکھتا ہے, اور وہ مذہبی جو ووٹ بینک ہے ہر بڑی پارٹی کے دل میں ہوتا ہے کہ اس کی سمپتھیز حاصل کی جائیں اور وہ لیا جائے, خواہ وہ پی ایم ایل این ہو جو کہ روایتی طور پہ پاکستان کی ایک یعنی پی ایم ایل این جو ہے تحریک لبیک پاکستان نے اس کا جو ووٹ بینک توڑا ہے اسے واپس ری گین کرنا چاہتی ہے. ڈاکٹر فرزانہ, خواہ اس کی کاسٹ کچھ بھی ہو. دیکھیں کاسٹ کچھ ایسا میں نہیں سمجھتی, لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ عام لوگوں کے اندر جو ایک مذہبی ووٹ ہے وہ خواہ مولانا فضل الرحمان ہو, خواہ پی ایم ایل این ہو, خواہ پی ٹی آئی ہو, یہ سب لوگ چاہیں گے کہ وہ ان کو ملے, کیونکہ وہ اچھا خاصا ہر کانسٹیچوئنسی میں نکلتا ہے. جس طریقے سے اب ٹی ایل پی کے حوالے سے اگر آپ ایسا پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں چاہ رہی ڈاکٹر فرزانہ, وہ کیوں اس طرح سے کمپرومائز نہیں کر رہی جس طرح سے پی ایم ایل این ہمیں کمپرومائز کرتی نظر آئی؟ دیکھیے کمپرومائز پیپلز پارٹی کی سیاست بھی ہمارے سامنے ہے. جس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ کمپرومائزز کرنے کی بجائے انہوں نے آؤٹ رائٹلی باہر نکلتے ہوئے پرو اسٹیبلشمنٹ اسٹانس لیا ہے, تو کرٹیسزم تو ہر پارٹی کے اوپر کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر فرزانہ کہ خواہ وہ پی ایم ایل این ہو, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں وہ بھی عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پاور سٹرگل کر رہی ہے. خواہ وہ میں بالکل ایسے نہیں سمجھتی, جی میں بالکل اس کو اس اینگل میں نہیں دیکھتی. پاکستان کی عوام کے لیے میں سمجھتی ہوں what the hell intellect is if you cannot challenge the status quo. status quo کو اگر آپ چیلنج نہیں کر سکتے, اگر آپ اس پاور سٹرکچر کو چیلنج نہیں کر سکتے جس نے عوامی اوپینین کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہو, تو آپ پھر کون سی سیاست اور کون سے انٹلیکٹ اور کون سی کے پروگریس. ڈاکٹر فرزانہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد خان مدنی, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. مدنی, ویلکم ٹو دا شو. یہاں آپ پہ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب عدالت میں جب پیش ہوتے ہیں تو 2 کوسٹرز میں پاکستان تحریک انصاف کے 30 اراکین پارلیمنٹ جن میں آپ کے صوبائی وزراء بھی شامل ہیں وہ بھی آتے ہیں. باقاعدہ وہ شہزاد اکبر کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ ہمیں بیک فٹ پر جاتی بھی نظر آتی ہے, ضمانت میں بھی توسیع ہو جاتی ہے, کسی قسم کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آتی, کسی قسم کی ویڈیو بھی نہیں بنائی جاتی جو آپ لوگ رانا ثناء اللہ کی دفعہ بنا لیا کرتے تھے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسا آپ کا شکریہ کہ آپ نے پی ٹی آئی کو موقف رکھنے کا موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک طبقہ ہے, یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو آپ نے ان کا نام لیا, یہ سارے ماشاءاللہ انہوں نے, یہ ہمارے کسی کے پاس ثبوت ہوں یا نہ ہوں, آپ ماشاءاللہ لرنڈ آدمی ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا پاکستان کا انٹیلیجنس کی رپورٹ کہتی ہے کہ جہانگیر ترین اس میں انوالو تھے, خسرو بختیار اس کے اندر انوالو تھے, حمزہ شہباز اس کے اندر انوالو تھے. بالکل, یہ ساروں نے مل کے پاکستان کی جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. یہ مختلف پارٹیوں میں بکھرے ہوتے ہیں. جو عمران خان صاحب 25 سال ہو گئے جو کہتے ہوئے, یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے جو ہے مختلف جگہ پہ رہ کے نیکسس بنا کے بھیڑیے جس طرح ڈسٹریبیوشن آف ورک کرتے ہیں اور گھیر کے گراتے ہیں جانور کو, تو اس طرح پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں, ان سب کے لیے. آپ لوگ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے جو صوبائی وزراء اس کے اندر شامل ہیں, جو راجہ ریاض صاحب اس میں شامل ہیں, نگڑیال صاحب ان کے ساتھ ہیں, اتنے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو آپ نے حکومتی کام بھی سونپے ہوئے ہیں اور انہیں آپ بھیڑیوں کا ساتھی بھی قرار دے رہے ہیں. مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. افسوسناک ہے کہ پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی شور مچاتے رہے ہیں کہ عمران
عمران خان صاحب جو ہے اپنے ساتھ والوں کا احتساب نہیں کرتے. اب اکراس دا بورڈ اگر اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے تو یہ جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کو ادروائز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ہے, یہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نے کہا کہ مجھے اسلام آباد سے کال آئی ہے اور مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی افطاری کو کینسل کر دیں تو پھر وزیر اعظم عمران خان میرے پورے گروپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں دینا تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کو ملنے جا رہا ہے. یہ جو ایم پی ایز وغیرہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں یہ بلے کے نشان پہ, ہمارے بلے کے نشان پہ جیتے ہیں اور یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور ووٹ بھی ان کو تحریک انصاف سے پڑے ہیں. ان میں سے کوئی اکیلا کھڑا ہو تو 1000-2000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے گا. یہ حقیقت ہے کہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی کے اور پاکستان کے ساتھ ان کی لائلٹی ہونی چاہیے. انہوں نے اس کا اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جواب دے ہیں اور اس کا اور باقی بھی ہم سارے جواب دیں نا. تو میں یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ترین صاحب کہ ان کو کال آئی ہے جو بھی ہے کہ یہ میں آپ کو ایک اس سے علاوہ بھی آپ ایک انڈر دا ٹرائل ملزم کے ساتھ وزیر اعظم رابطے کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پولیٹیکل آدمی ہیں وزیر اعظم صاحب اور وہ ان کے ساتھ ایک پارٹی کا ان کا وہ رہا بھی ہے, پارٹی میں حصہ رہے ہیں وہ, تو بات آپ کی صحیح ہے, اصولی طور پہ تو نہیں ملنا چاہیے. مگر اگر وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اور ہماری اپوزیشن, کاش کہ یہ انسانوں کی اپوزیشن ہوتی, یہ بھیڑیوں کی اپوزیشن نہ ہوتی کہ ہر معاملے کے اوپر جلتی کا تیل کا کام کرتے ہیں. یہ بڑے شرارتی ہیں. مدنی ذرا یہاں مطلب اس سے علاوہ میں اور کیا کہوں. ٹیلی فون لائن پر اس وقت راحیلہ خادم حسین موجود ہیں, پی ایم ایل این کی رہنما ہیں, ایم پی اے بھی ہیں. راحیلہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اویس. راحیلہ یہاں پر بات ہو رہی تھی میری مدنی سے, جب میں نے ان سے پوچھا کہ جہانگیر ترین جب عدالت میں پیش ہونے کے لیے آتے ہیں تو اپنے ساتھ 2 کوسٹرز پر 30 اراکین پارلیمنٹ کو باقاعدہ طور پر بھر کر لاتے ہیں جو ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. پھر راجہ ریاض صاحب کھڑے ہو کر شہزاد اکبر پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد سے کال آئی ہے اور میرا پورا گروپ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرے گا. تو اس کا ایک عام آدمی کیا مطلب سمجھے جس سے اب بھی چینی بازار سے 110 روپے فی کلو لینی پڑی ہے؟ راحیلہ بہت شکریہ ویس. جو میں نے بھی اپنے بھائی جو مدنی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں نے ان کی گفتگو سنی. ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں. ویسے بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس کچھ وجوہات کی وجہ سے میں اسٹوڈیو میں نہیں آ سکی. بہرحال میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں مدنی صاحب نے جو بھی گفتگو کی, ان کی باتوں کے اندر خود سے ان کی کریڈیبلٹی تو جو ہے وہ شو کر رہی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کون سی سیاست کے اندر یہ موریلٹی کی بات کرتے ہیں. جب جہانگیر ترین صاحب جہاز پکڑ کر اور تمام ممبران کو اکٹھا کر رہے تھے اور حکومت بنانے کے لیے ادھر سے ادھر پر توڑ رہے تھے, تب ان کی سیاست بہت اعلیٰ تھی. اب جناب جو وہی جہانگیر ترین جو ہے انہی کی حکومت کے خلاف, ان کے خلاف چارج شیٹ بنا کے کھڑا ہے. تو آج بھی جناب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کیونکہ مورلی بہت بڑا اسٹرانگ آدمی ہے, اگر وہ اسے گفتگو کر لے تو بہت اعلیٰ اچھی بات ہو جائے گی. اگر وہ اسے گفتگو نہیں کرے گا تو یہ تب بھی, یعنی کہ انہوں نے اپنی مورالٹی کے خود ہی جو ہے پوائنٹ سیٹ کر رکھے ہیں کہ یہ اگر ہم کریں گے تو یہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہو جائے گی, اگر ہم یہ نہیں کریں گے یہ دنیا کی. راحیلہ یہ بات تو اس وقت پوری پاکستانی قوم کو بھی سمجھ آ رہی ہے, لیکن جو بات پاکستانی قوم سمجھنا چاہتی ہے, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ کے اپوزیشن کے علاوہ حکومتی جماعتوں سے بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں, گپ شپ بھی چلتی ہے, سمجھ کیا آتی ہے کہ جب جہانگیر ترین اتنے لائل تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی حکومت کی تشکیل میں انہوں نے اتنا بنیادی کردار ادا کیا, اتنے رازوں کے امین تھے, اتنے بڑے دھرنے کے وہ سپورٹر تھے اور باقاعدہ فنڈز پرووائڈ کیا کرتے تھے, تو ان کی ناراضی کیسے مول لے سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب؟ راحیلہ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے. ہم بڑی ایک رسپانسبل جماعت ہے, ہم ان کی پارٹی کی انٹرنل بات نہیں کرتے. ہاں جو بات باہر نظر آ رہی ہے مجھ سے آپ لوگوں کی تنظیم سازی پر وہ لوگ کمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ بھی کمنٹ کر دیں. راحیلہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم ایک رسپانسبل جماعت, میں نے تو اپنے ساتھ ان کو کمپیئر کیا ہی نہیں, ہمارا بنتا بھی نہیں ان کے ساتھ کمپیریزن. یہ بڑے غیر ذمہ دار سے یہ لوگ ہیں. ابھی ریسنٹلی جو واقعہ لاہور کے اندر ہوا اس کے اندر ان کی غیر ذمہ داری کا جو مظاہرہ انہوں نے کیا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. اچھا اب آ جاتے ہیں بات کہ جہانگیر ترین کا اگر میٹر آپ لے لے تو یقینی بات یہ ہے کہ عمران خان کا وہاں پہ انٹرسٹ لوز کر رہا تھا, وہ کہیں نہ کہیں آپ کا انٹرسٹ ختم ہو رہا تھا. اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا
کہ خسرو بختیار تو آج بھی آپ کی وہاں پر موجود ہے, عامر کیانی خسرو بختیار آپ کی کیبنٹ میں موجود ہے, اس کے خلاف بھی تو رپورٹ بن چکی ہے. اب بات کر لیتے ہیں, اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے بڑا جو ہے وہ ایکشنز لیتے رہے, تو مجھے بتائیے ادویات جو مہنگی ہوئی تھی عامر کیانی کدھر گیا وہ؟ نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہی سوال ڈاکٹر فرزانہ سے بھی کرنا چاہوں گا. راہیلہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کیا جہانگیر ترین کی سیاسی طور پر ناراضی مول لے سکتے ہیں؟ میں نے دیکھیں, میں تو اس بات میں کہہ سکتی کہ وہ اس کی ناراضگی مول لے سکتا ہے, لیکن ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہانگیر ترین کو لے کر جو عمران خان صاحب کے ایشوز ہیں وہ شاید ان کے کوئی پرسنل ایشوز ہوں جس کے اوپر انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر یہ معاملات کھڑے کر رکھے ہیں. یہ تو مدنی صاحب زیادہ بہتر اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ یہ جناب اس طرح سے اپنے گروپ کو لے کے علیحدہ ہو جانا اور ایک 1.5 انچ کی مسجد بنانا, پھر عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنا. ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا. ڈاکٹر فرزانہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کو NRO دے دینا. ڈاکٹر فرزانہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر فرزانہ, یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے جہانگیر ترین اور ان کے ساتھ 30 اراکین پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر شہزاد اکبر کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں اسلام آباد سے کال آئی ہے, چند دن میں ہماری میٹنگ ہو جائے گی, مجھے افطاری پوسٹ پون کرنے کا کہا گیا ہے. اس ساری بات کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین کے گروپ کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئے ہیں؟ ابھی بھی آپ کے اسٹوڈیو میں جی ابھی اسٹوڈیو میں مدنی صاحب اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اگر بات ہو جائے تو بھی اچھی ہے, اور اگر نہیں اچھی نہ بات ہو تو بھی اچھی ہے. میں تو سمجھ نہیں آئی, مدنی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں, لیکن وہ ہمارے ساتھ جب پڑھا کرتا تھا وہ سیاستدان ہو گیا اور اس کی باتوں کے کچھ مطلب سمجھ نہیں آ رہے تھے مجھے آج. لیکن ڈاکٹر فرزانہ, آپ کنٹینیو کریں. میں بالکل یہی بات کر رہی ہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ PTI کا اس کے اوپر سٹانس کیا ہے. میرے خیال میں وہی بات ہے کہ NRO وہ بہت جلد اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں, اور وہ NRO کا جو ایک سلوگن رکھا ہوا ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. ورنہ بھی جس طرح راہیلہ صاحبہ بات کر رہی تھی, ہم نے خسرو بختیار کے ساتھ انہوں نے کیا شوگر سکینڈل, مطلب جہانگیر ترین اور خسرو بختیار جو لوگ ہیں یہ 40% پاکستان کی شوگر پروڈیوس کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ابھی تک وہ منسٹریز کی بندر بانٹ چل رہی ہے. آپ نے عبدالرزاق داؤد کے ساتھ کیا ہے, آپ نے ندیم بابر کے ساتھ کون سے ریفرنس فائل کیے ہیں, کون سا نیب نے جا کے ان کو اریسٹ کیا ہے, آپ نے میڈیسنز کے حوالے سے عامر کیانی کے اوپر. ڈاکٹر فرزانہ, یہ ساری باتیں فیکٹس ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا وہ اس کے اوپر ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ جب عمران خان صاحب کی پوری جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے, پوری جو ان کی اس مرکز میں اور صوبوں میں جو حکومت ہے وہ جہانگیر ترین کی محنت کی مرہون منت ہے, تو وہ کیسے جہانگیر ترین صاحب کو شہزاد اکبر کے کہنے پر ناراض کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فرزانہ دیکھیں, یہ تو ان کی پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آ رہے, لیکن یقینی طور پہ بلیک میلنگ اندر چلتی ہے فائدے حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں منسٹریز کیوں روز بدلتی ہیں, ایک کو اٹھا کے آپ نے وہ شطرنج کے مہروں کی طرح ڈبے بدل دیے ان کے اور کہہ دیا کہ وہ اب دوبارہ کام شروع ہو جائے گا. مطلب عجیب و غریب ایک نیشنل کینوس کے اوپر ایک موکری چل رہی ہے کہ آپ ہر 1.5 دن کے بعد فائنانس منسٹر بدلتے ہیں, آپ کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ابھی میں ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں کے, ان کے فالوورز اور ان کے متعلق جو لکھتے ہیں ان کی حالت دیکھ رہی تھی کہ سار عالم کے متعلق انٹرنیشنل پریس نے جس طریقے سے آواز اٹھائی ہے, نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں, CNN دیکھ لیں, یا اور بھی ان کے ٹویٹس کے حوالے سے, تو ان کے اوپر کامنٹری جو ہے PTI کے سپورٹرز جو کر رہے ہیں, گولی لگی نہیں, وہ اسائلم کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ اور وہ. اور کسی ایک خاتون نے جو کہ عمران خان صاحب کی کوئی نمائندہ ہیں, کسی حوالے سے کوئی عہدہ رکھتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, ان کا میں ابھی کمنٹ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ اس آدمی کو لائف سینٹینس ہونی چاہیے, ایک گولی اس کے لیے کافی نہیں ہے. جی ہاں بالکل, مطلب اس قسم کے ڈاکٹر فرزانہ ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا. مدنی, میں اس ساری گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بھی جہانگیر ترین کے خلاف آپ کی گورنمنٹ نے کارروائی کی, نیب نے 32 کروڑ روپے کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی فریز کیے, آپ لوگوں کے صوبائی وزراء کو کو نوٹس بھی دیے گئے, لیکن اس کے باوجود جو شوگر کی پرائس ہے ایک عام آدمی کے لیے ایک عام دکان پہ 100 روپے سے کم نہیں ہو سکی, ابھی 110 115 ہے. اگر مل جائے تو کیوں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی جس طرح سے وہ سے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کسی کو لوٹا ہوا پیسہ جو ہے پاکستان کا وہ معاف نہیں ہوگا, نارون نہیں ملے گا انشاءاللہ. اور اسی وجہ سے کی طرف پاکستان انشاءاللہ no one is above the law. یہ ابھی جو پچھلے ہفتے افسوسناک ہوا تحریک لبیک
بیک کے حوالے سے جو ایپیسوڈ ہوئی ہے آپ دیکھ لیجیے، اس میں پاکستان دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر اور اپوزیشن کے جو آپ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا، PTI نے بھی معاہدہ کیا، فرق کیا ہوا؟ دیکھیں یہ جو اپوزیشن نے جس طرح سے اس جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کیا ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے یار۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ مطلب گورنمنٹ کے پاس ساری اطلاعیں ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، یہی کام آپ لوگوں نے اپوزیشن میں کیا نہیں اس طرح سے کوئی نہیں کیا تھا۔ یہ جو ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر یہ ہے کہ انتہائی منفی کردار ادا کیا ہے انہوں نے۔ یہ PTI نے اس طرح نہیں کیا جس طرح انہوں نے یہ مطلب ایک طرح سے ملک دشمنی یہ لوگ دھرنے میں جا کر نہیں کیا، وہاں بھی چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ کے اندر کے لوگ ہوں، وہ چینی مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، میں ان ساروں کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب آج کل جو ہے رمضان کے مبارک دن ہیں، خدا کا خوف کرنا چاہیے، کھربوں روپیہ لوٹ کے بھی زیادہ یہ جو چینی کا مافیا ہے اس میں اسپیسیفکلی جو ہے زیادہ اسٹیک ہولڈرز اور پیپلز پارٹی کے ہیں، اپیلوں پہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں آپ انہیں خدا کے واسطے دے رہے ہیں، آپ انہیں کوسنے دے رہے ہیں۔ قانون اپنا رستہ اختیار کر رہا ہے اور انشاءاللہ ان میں سے کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ 110 روپے کلو چینی مل رہی ہے، یہ افسوسناک ہے، بالکل افسوسناک ہے، بالکل افسوسناک ہے، اور گورنمنٹ اس پہ لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ نیچے آئے گی قیمت، اور باقی بھی چیزیں جو ہیں ہماری۔ پچھلے سال رمضان میں بھی آپ انشاءاللہ کہہ رہے تھے تو قیمت جو تھی 88 روپے تھی، آج اس انشاءاللہ کو 1 سال ہو گیا ہے، اگلا رمضان آ گیا ہے اور قیمت 110 روپے ہے، اگر مل جائے تو یہ ہے آپ لوگوں کی پرفارمنس۔ آپ کی بات صحیح ہے، یہ جو ہے اس میں دیکھیں پرفارمنس سے علاوہ جو ہے یہ بہت سارے نیگیٹو سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ حکومت کو مختلف طریقے سے بلیک میل یا اس کو فیل کرنے کی کر رہے ہیں کوشش، مگر ہم اس کے باوجود لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ یہ میں اس کو بالکل یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، میری سن لیں بات، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بالکل صحیح بات ہے، کووڈ کے باوجود اور ان کالے جو بھیڑے ہیں ان کے باوجود جو ہے گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے ان کا احتساب بھی کریں گے، پیسہ نکلوائیں گے بھی ان ساروں سے، اور قوم کی زندگی انشاءاللہ آسان کریں گے۔ راہیلہ آپ کو مدنی کی آواز آ رہی ہے، راہیلہ آپ مدنی کی باتیں سن رہی ہیں؟ دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے، کالی بھیڑ خود دوسروں کو کالی بھیڑیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ سارے مافیاز ان کے ارد گرد موجود ہیں، چینی کیا، ادویات کیا، آٹا کیا، آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لو، آپ تو سارے حاجی ثناء اللہ کٹھے ہوئے ہیں نا، تو کون سی کالی بھیڑ دوسروں کو کالی بھیڑے کہہ رہے ہیں؟ یہی ان کے رویے جس کی وجہ سے ملک اس نہج پر پہنچ گیا، یہی وہ رویے جس سے پورے معاشرے کو انتشار کا پچھلے 30 سال جو ہے اس سیاسی بلیم گیم کے اوپر بات کرنے کی جگہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راہیلہ، پچھلے دنوں نیشنل اسمبلی میں جو ناموس رسالت کے معاملے پر علی محمد خان اور احسن اقبال کے درمیان رومانس نظر آیا، جو PMLN اور پاکستان تحریک انصاف میں جو آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ نظر آئی، جس طرح سے پیپلز پارٹی نے اس ساری پروسیڈنگ کا بوائیکاٹ کیا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی جو رہائی ہے وہ محض اتفاق ہے راہیلہ؟ دیکھیں اس کا شہباز شریف کی رہائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ضمانت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کو پہلے میں بتا دوں، ہماری ان کی آئیڈیالوجی مل نہیں سکتی، یہ بھی بات میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ ہاں، ناموس رسالت کے اوپر تمام الحمدللہ پاکستانی مسلمانوں کا ساتھ ایک ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رہے گا۔ اس کے اندر ڈویژن نہ تو یہ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کوشش کریں اس قسم کی۔ انہوں نے کوشش تو بڑی کی، کبھی یہ اسی انتشار کے ساتھ ہی کبھی کھڑے تھے، آج اس کے خلاف بھی کھڑے ہیں، کبھی ان کو غلط قرار دے دیتے ہیں، کبھی ان کے حق میں آ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاہدہ کرتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا، اسے کالعدم بھی قرار دیا۔ راہیلہ، مجھے ایک بات بتائیں کہ میرے گھر کے پاس تحریک لبیک کے کارکن نے میرے ایک جاننے والے کی بائک جو ہے وہ سب کے سامنے نظر آتش کر دی، 2 دن اس نے جیل میں گزارے، اب وہ حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد رہا ہو کر باہر آ گیا ہے، کیا اب ہم لوگ اس کی بائک نظر آتش کرنے میں حق بجانب ہیں راہیلہ؟ دیکھیں میں نے ایک ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی، اس کے اندر میں نے یہی بات کی کہ آپ نے ٹھیک ہے کالا دھن تنظیم کے اوپر پہلے آپ دہشت گردی کا پرچہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے وڈرا کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے باقاعدہ ان کو پوری لائن دی ہے کہ آپ کس طرح سے جناب اس تحریک سے باہر آ سکتے ہیں، خود سے لائن اپ دیا ہے حکومت نے۔ مجھے یہ بتائیں اس پوری کاروائی کے اندر وہ جو لاپتہ اور مفرور سا وزیر اعلیٰ وہ کدھر ہے؟ کدھر ہے ان کے وزیر قانون؟ کدھر ہے عمران خان صاحب خود؟
पार्लियामेंट के अंदर वो खिताब नहीं करते। नहीं, यहाँ पर आप तनकीद कर रही हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर आप पीटीआई के ऊपर दादो तहसीन के डोंगरे बरसा रही होती हैं। राहिला, यहाँ पर आप तनकीद कर रही हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर आप पीटीआई का भरपूर साथ दे रहे होते हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं अवैस, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हमने बात वहां भी क्लियर की है, और मैं आपसे बता रही हूँ कि एज ए जो है अपोजिशन मेंबर मैंने खुद रेजोल्यूशन जमा करवाई है कि जनाब ये इंतशार जो फैला, लोगों की अमलाक को जो नुकसान पहुंचा, पंजाब के अवाम जो होस्टेज बने रहे, उसका जिम्मेदार आपके दौर में जब फैला था, आपके दौर में जब 35 करोड़ रुपए की अमलाक इन लोगों ने तोड़ी थी, जलाई थी, 1 रुपए की कंपनसेशन किसी को दी थी आप लोगों ने? अच्छा, अब आप रिकॉर्ड उठा के देखें, बिल्कुल कंपनसेट किया गया था लोगों को। अच्छा राहिला, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर लगाए गए इल्जामात हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की रिहाई, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतसाब की बात करती है, बेलाग एहतसाब की बात करती है, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जहांगीर तरीन का मामला हो, आमिर कियानी का मामला हो, खुसरो बख्तियार का मामला हो, बहुत सारे हमें सियासी मसलहतें कारफरमा नजर आती हैं। डॉक्टर फरजाना, आप क्या समझती हैं कि अगर राना सनाउल्लाह हों, शहबाज शरीफ हों, मिफ्ता इस्माइल हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, हमजा शहबाज हों, ये सब जेल की सैर कर के आ चुके हैं, लेकिन अब तक हुकूमत की मजाल नहीं हुई कि वो जहांगीर तरीन के करीब भी जा सके। आप समझती हैं कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाएगा या मामला तो उससे पहले ही हल हो जाएंगे? डॉक्टर फरजाना, वैसे आप भी दुनिया, मैं भी, कुछ भी नहीं होगा। इनकी बातें खान साहब की, पीटीआई की, जो खान साहब आके टीवी से हमें बार बार एक भाषण देते हैं कि मैं एनआरओ भी दूंगा, मैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। इससे बड़े करप्ट लोग आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखे, जो कि पाकिस्तान का स्टाफ की इस गवर्नमेंट नजर आ रहे हैं। आप ये देखें कि जिस तरह अभी बात भी कर रहे थे, मद्दी साहब भी बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि ये चीनी का स्कैंडल आज का है, ये 2019 में मतलब सितंबर अक्टूबर में इसकी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुई। ये इन्होंने जो भी कमीशन बनाए, जो भी कमेटियां बनाई, जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन सामने, उसके बाद असर क्या पड़ा? चीनी तो वही 85 से 110 के दरमियान बिक रही है। एग्जैक्टली, अगर बिक रही है तो मतलब ज्यादातर दुकानों में तो दस्तयाब ही नहीं है। एग्जैक्टली, सिर्फ ये नहीं, आप देखते कल मैं मेट्रो के ऊपर परसों गई और वहां पे 5 किलो चक्की आटे की कीमत 440 रुपए लिखी हुई थी। आप सोचें, ये मतलब 440 रुपए का मतलब ये है कि तकरीबन 1660 रुपए का 20 किलो का आटा, 20 किलो का 1560 रुपए का। जी हाँ, 1660 रुपए का 16, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई 3300-3400 के करीब जो है वो 40 किलो आटे की कीमत है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर जब किसान से गंदम उठाई गई तो उसकी कीमत 1400 रुपए 1500 रुपया थी, पिछले साल बल्कि 1400 रुपया थी, इस दफा मेरा ख्याल थोड़ी सी ज्यादा है। तो उसके उठाने के बाद, किसान से उठाने के एग्जैक्ट 1.5 महीने के बाद गंदम की कीमत जो है वो 2600 रुपए मान चली गई। वो बीच के पैसे कौन खा रहा था? मतलब ये कहना कि मैं माफिया से लड़ रहा हूं, आप तो हम माफिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब एक फैसिलिटेट इसलिए कर रहे हैं, एंड देयर इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, कि आपने 2 साल से ये राइज हुआ है बुनियादी कमोडिटीज में, चीनी में, आटे में, आप डॉक्टर फरजाना, मुझे एक बात समझाएं कि अगर वजीर आजम इमरान खान माफिया से ब्लैकमेल हो रहे हैं या माफिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो फिर उनके मातहत काम करने वाले इदारे उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स क्यों पब्लिक कर रहे हैं? उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कह रहे हैं? पब्लिक क्यों कर रहे हैं, जिनके अंदर नाम लिया जाता है कि जहांगीर तरीन इन्वॉल्व हैं, जिनके अंदर बताया जाता है कि खुसरो बख्तियार इन्वॉल्व हैं। बाकायदा FIA की पिछले साल जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है वो पब्लिक की गई। नदीम बाबर के खिलाफ जो पेट्रोलियम की रिपोर्ट थी वो भी पब्लिक की गई। ये बताने के लिए सिर्फ इतने डेस्परेट और शॉर्ट टेम्पर्ड ये लोग हैं, इतनी अजीबोगरीब हरकतें नजर आती हैं, ये बताने के लिए कि खान साहब बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट्स पब्लिक कर रहे हैं। भाई लोगों ने रिपोर्ट को चाटना है, बात यह है कि आपने इस रिपोर्ट के ऊपर क्या अमल किया, क्या आपने कीमतें रिवर्स करवा ली, क्या आपने उन लोगों के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए नैब में केसेस भेजे, क्या नैब ने लोगों को अरेस्ट किया, क्या इनसे पैसे वागुजार करवाए गए जो पाकिस्तान के अवाम के लोगों की जेबों से आप निकाल रहे हैं और मुसलसल निकाल रहे हैं।
میرے خیال میں سوائے اس کے کہ وہ ایک سٹنٹ تھا یہ رپورٹ. اور آج ڈاکٹر فرزانہ ایک نئی خبر یہ بھی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایک بالکل نئی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے نیب کی جانب سے، جس میں انہوں نے وامق بخاری کو ایم ڈی تعینات کیا تھا. یعنی جو پچھلی انکوائریز ہوتی ہیں ان کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے اور نئی انکوائریز کی منظوری دے دی جاتی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے جو عوام میں تاثر جائے گا پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کا، وہ تو گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے نا ڈاکٹر فرزانہ؟ دیکھیں گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ویس ہمیں نظر آئی. یہ ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، کس برے طریقے سے یہ پٹے ہیں یہ لوگ. انہوں نے پریزائڈنگ افسران تک اٹھا لیے اور اس کے بعد کبھی الیکشن کمیشن میں منہ ماری کر رہے تھے، کبھی جا کے سپریم کورٹ میں کر رہے تھے کہ ان کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے. الٹیمیٹلی دوبارہ سے ہرے. مطلب کون سی حکومت ہے جو ہر الیکشن ہار جائے ضمنی انتخابات ہو رہے ہوں؟ ایسی ایگزامپلز نہیں ملتی ہیں. اور اس کے باوجود بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر فرزانہ، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. راحیلہ خادم حسین، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ راحیلہ خادم حسین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو راحیلہ کہیے گا کہ اس وقت پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں، مریم نواز خاموش ہیں، میاں نواز شریف خاموش ہیں. پی ایم ایل این جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی سے راہیں جدا ہونے کے بعد کیا پی ڈی ایم کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے گی یا انجمن ستائش باہمی کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا؟ راحیلہ جی پہلے تو ہم شکر گزار ہیں عدلیہ سے جنہوں نے ہمیں یہ ریلیف دیا، اور یقیناً ان کو بھی اب آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ اس طرح کے جو کیسز بنائے گئے ہیں صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تھے. اگر آپ تمام کیسز اٹھا کے دیکھیں تو وداؤٹ ریفرنس ہمارے قائدین نے جو ہے 2 سال اپنی 2-3 سال اپنی جیلیں بھی کاٹی. اچھا اگر آپ یہ بات کریں کہ جناب یہاں پر بھی پہلے جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلیک میل ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں، لیکن میں ایک لفظ کی درستی کرنا چاہوں گی کہ یہ ان تمام مافیات کے سرغنہ ہیں. ان کے ناک کے نیچے کرپشن کی جاتی ہے اور باقاعدہ عمران خان کو اس کا حصہ دیا جاتا ہے. جہانگیر ترین صاحب سے جو ان کے معاملات ہیں وہ کس بات پر ان کی لڑائی چلی؟ وہ اسی معاملے کے چینی کے معاملے میں ان کو حصہ نہیں دیا گیا اور یہی لڑائی آگے بڑھتی چلی گئی. آپ یہ کہیں کہ اگر یہ لوگ یہ یہاں پر بیٹھ کے ہمیں یہ بات کہیں کہ جناب ہم کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایسا ہے اور وزیر اعظم عمران خان اپنے اداروں کے ذریعے جہانگیر ترین کو عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں، اپنے اداروں کو ان کے خلاف کر رہے ہیں، تو جہانگیر ترین اس کے خلاف بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بات کیوں نہیں کرتے رہے؟ عمران خان نے کس کے خلاف اداروں کو استعمال نہیں کیا؟ یا کیا نیب ان کے زیر اثر نہیں ہے؟ کیا نیب کے مطابق انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں کو جو ہے جیل میں نہیں ڈالا؟ کیا نیب کے ذریعے یہ کیسز نہیں بناتے رہے؟ کیا وہ عمران خان کے انڈر پریشر نہیں تھا؟ آج ان کی ایک میڈیا پریس کانفرنس کرتے ہیں، اگلے دن جو پی ایم ایل این کے قائدین کے اوپر یہ جو ہے کیسز بن جاتے ہیں اور اگلے دن ان کی گرفتاری کے آرڈرز جاری ہو جاتے ہیں. تو جناب یہ کیسز تو یہ بیٹھ کر بناتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، اور یہ سرغنہ خود ہے، تمام مافیا کا عمران خان سرغنہ خود ہے. ہمیں بیٹھ کے کرپشن کے اوپر جو ہے یہ بھاشن دیتے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کے اندر کیا کرپشن بڑھ نہیں گئی؟ کیا پاکستان کے اندر مافیا چھا نہیں گئے؟ کیا مہنگائی ہو نہیں گئی؟ یہ مہنگائی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ مافیا چھا نہیں گئے. کیجئے گا مدری، یہاں ڈاکٹر فرزانہ بات کر رہی تھیں کہ آپ لوگ جو بھی انکوائری کمیشنز تشکیل دیتے ہیں ان کی رپورٹس پبلک کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ قومی دولت لوٹنے میں ملوث ہیں، لیکن اس کے بعد عملی طور پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پرائسز کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہیں، پرائسز میں سٹیبلٹی آنے کی جگہوں میں مزید انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. تو آپ لوگوں کے تمام تر جو اقدامات ہیں کاسمیٹک ہیں، نمائشی ہیں، بیوروکریٹک ہیں؟ نہیں دیکھیں فرزانہ صاحبہ جو کہہ رہی تھیں کسی حد تک میں بالکل اوپنلی ان سے اتفاق کسی حد تک کرتا ہوں، مگر یہ بات بالکل غلط ہے کہ عمران خان صاحب یا پارٹی کے جو وہ جینون کیڈر جس نے ایک عرصہ 25 سال اب اتوار کو ہو چلے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، اللہ کا شکر ہے جی، وہ لوگ کسی طرح سے انوالو ہیں. اگر ہوتے تو ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو ہے سٹنگ گورنمنٹ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مختلف جو رپورٹس ہیں یا دوسرے معاملات ہیں وہ پبلش کرتے. تو لہٰذا اس کا آپ بالکل آپ کے پاس سب کے پاس اختیار ہے، میڈیا آزاد ہے، آپ اس پہ کر سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بات رہ گیا یہ کہ جس طرح راحیلہ صاحبہ فرما رہی تھیں یہ حصے کا معاملہ ہے. انفارچونیٹلی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ مطلب انفارچونیٹلی ہماری جو اپوزیشن ہے
اگر ہم اس طرف کھیلیں، یہ آپ 2-2.5 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، اس طرف کھیلیں تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں، اس طرف نہیں صحیح کھیل رہے، اگر اس طرف کھیلیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر کسی طرح سے خوش رہ ہی نہیں رہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس ظلم کے نظام کے ماخذ ہیں، انہوں نے وہ سارے جس طرح مجھاں دیاں پیڑاں ہوندیاں نے، اس سارے دے سارے یہ جو مافیاز ہیں مختلف پارٹیز میں بیٹھ کے پاکستان کو نوچتے ہیں، ان ساروں کے کلچز سے، ان کے جبڑوں سے پاکستان کو چھڑانا ہے۔ یہ مشکل ہے، مگر یہ یہ آپ سب کی وزیر ذمہ اعلیٰ داری ہے۔ پنجاب کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی کابینہ سے نعمان لنگڑیال صاحب کو نکالا جائے، یہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ راجہ ریاض کو جو سینٹ انتخابات سے پہلے مراد دی گئیں، ان کے ساتھیوں کو نوکریاں دی گئیں، وہ غلط دی گئیں، کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان میں سے جس کے بھی کی گئی، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اس پہ کام، اور سونر لیٹر انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا۔ ہماری طرف بھی جو لوگ ہیں ظالم ہیں، ان کو بھی میں انشاءاللہ گورنمنٹ جو چلیں، عجیب بات ہے، محمد خان مدنی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف بھی لوگ ظالم ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے حوالے سے اوور آل پولیٹیکل سینیریو کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو کے اوپر۔ راحیلہ خادم حسین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راحیلہ خادم حسین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ راحیلہ خادم حسین میرے ساتھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرزانہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ڈاکٹر فرزانہ، اتنے دنوں سے مریم نواز کیوں خاموش ہیں؟ ڈاکٹر فرزانہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے دنوں سے مریم نواز کیوں خاموش ہیں؟ جی مریم نواز کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا؟ جی ہاں، کہ مریم نواز اتنے دنوں سے کیوں خاموش ہیں؟ اب اس کے متعلق میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کیوں خاموش ہیں، لیکن پچھلے دنوں ہمیں جو خبر ملی تھی وہ تو یہ تھا کہ ان کی طبیعت جو ہے کم از کم 8-10 دن کافی خراب رہی، پرابیبلی کووڈ تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کی طبیعت کے متعلق خبریں سنتے رہے، لیکن اس کے بعد وہ زیادہ ایکٹیو نہیں آئی تھنک۔ اس کی بڑی ریزن یہ بھی ہے، لیکن اس میں ایکٹیویٹی یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ابھی وہ کراچی جا رہی ہیں 3 دن کے لیے مختلف کی اس کے حوالے سے، الیکشن کیمپین کے حوالے سے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ سیاسی ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم جو ہے میرے خیال میں اپنے آپ کو ریفریمنگ کر رہی ہے پی 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 کے، آئی تھنک وہ پھر کوئی اسٹریٹجی کے ساتھ ہی سامنے آئیں گے، ادروائز ہر وقت آپ پبلکلی رہیں تو اس طرح سے امپورٹنس بھی نہیں رہتی پھر گفتگو۔ تو آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر فرزانہ کہ پی ڈی ایم اب بھی پاکستانی سیاست میں ریلیونٹ ہے یا قصہ پارینہ بن چکی ہے؟ میں بالکل نہیں سمجھتی کہ ریلیونٹ ہے، بہت ریلیونٹ ہے، اور بلکہ میرے خیال میں بہت اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے نکل کے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے کے، اور جو بھی ان کی اندر خانے گفت و شنید چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت بدنام ہے۔ ظاہر ہے موجودہ جو حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت تو نہیں سمجھی جاتی، موجودہ حکومت سب کی، بلکہ وہ خود کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم ہے، وہ تو منہ سے کہتے ہیں، اور جتنے بھی انٹرنیشنل رائٹ اپ ہیں پاکستان کی موجودہ رجیم کے متعلق وہ اس کو ہائبرڈ اور ڈیپ اسٹیٹ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ظاہر ہے وہ بہت ہی بدنام ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فرزانہ، ذرا یہاں پر توقف کیجیے گا۔ راحیلہ خادم حسین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں راحیلہ کہیے گا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم سے نکل جانے کے بعد، عوامی نیشنل پارٹی کے پی ڈی ایم سے نکل جانے کے بعد، پی ڈی ایم کیا پاکستان کی پالیٹکس کے مستقبل میں ریلیونٹ ہے یا قصہ پارینہ بن چکی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سینیریو بن گیا اور عوام کو شعور بھی آ گیا، اور اس میں بیشتر کردار جو تھا وہ پی ایم ایل این کا تھا، لوگوں کو اویئر کرنے کا۔ اس وقت جو بھی جماعت، اس میں جو بھی جماعت اس وقت پی ڈی ایم سے باہر ہوگی، اسے یقیناً اپنے جو فیوچر ہے اس کے بارے میں فکر تو لاحق ہو جائے گی، یقیناً عوام اب دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال میں نہیں سمجھتی کہ پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر جو ہے وہ کوئی اتنا تاریک نظر آتا ہے۔ ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نیگوشیشن کرتے رہتے ہیں، بات چیت چلتی رہتی ہے ان کے ساتھ، اور اگر وہ اپنے فیصلے کو ریویو کریں گے اور اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں گے۔ ایک بات بتائیے گا راحیلہ، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے کے درست فیصلہ کیا؟ دیکھیں یہ فیصلہ درست تب مانا جائے گا جب آپ ان فیصلوں کے اوپر یا تو کھڑے رہیں۔ آپ ایک طرف عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ جس نے ظلم کر دیا
जिस किस्म का इंतशार पहले हम उसको दहशतगर्द करार दे रहे हैं, 2 दिन के बाद अगर हमने उनके साथ डील कर ली है तो अब वो दहशतगर्द नहीं रहे। पहले आप अपनी बात पे खड़ा होना सीखें, उसके बाद दूसरों से राय लेने की आपको जरूर। आखिरी सवाल मोहम्मद खान मदनी के तहरीके लब्बैक के जिन कारकुनों ने लोगों की इमलाक जलाई और वो अब रिहा हो चुके हैं आप लोगों के मुआहदे के बाद, आप लोगों की दरियादिली के बाद, क्या उनकी गाड़ियां हम लोग जलाने में हक बजानिब हैं? देखिए ये बड़ा अफसोसनाक है और आपकी जो सवाल है इस पे वाकई ही हमें सोचना चाहिए और इसकी कंपनसेशन तो लाजमी होनी चाहिए। उन लोगों का कोई कसूर नहीं है जिन लोगों का, मासूम लोगों की अमलाक जो नुकसान पहुंचाया गया, और आगे से किसी को इस तरह की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि मासूम लोगों का तमाशा कोई बार करे, गलतियां कोई बार करे और हम अपना ही घर। ऑरेंज ट्रेन का जो स्टेशन जो है मुल्तान रोड पे मुतासर हुआ था, उसे आप लोग बहाल कर रहे हैं? बिल्कुल ये करेंगे, जाहिर बात है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह करेंगे। ये अफसोसनाक हुआ, दोनों तरफ जो है एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट्स थे वो हमने देखा कि उन्होंने शरारत करने का कोशिश की, मगर इमरान खान साहब ने बड़ी इसको तदब्बुर से और समझदारी से फिर भी हैंडल किया है। मैं आखिर पे आप के तवस्सुत से इस सारे माफिया को, मैं गवर्नमेंट तो जो कर रही है, अदारे कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे, इन सारों को मैं ये देना चाहता हूँ, बीच में ही तरीन साहब हैं, दूसरे तीसरे, अल्लाह आपको हदायत दे और अल्लाह आपको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया आपको जो है मोहम्मद खान मदनी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरजाना अरशद, बहुत शुक्रिया राइला खादिम हुसैन। नाज़रीन, आज आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल माफिया है, अगर कोई करप्ट माफिया है, अगर कोई लोगों को ब्लैकमेल करता है तो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही पॉलिसी है और वो है मजम्मत। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।